السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹاپک 3 انوائرمنٹل ٹیکنالوجی کا ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ایکو سسٹم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا، اس لیکچر میں تھوڑی روشنی زیادہ ڈالوں گا۔ ایکو سسٹم کو ہم ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں، یعنی ایکو سسٹم از اے جیوگرافک or where plants, animal and other organism as well as weather landscape work together to form life۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا نظام ہوتا ہے جہاں پہ پلانٹس، اینیملز، ادر آرگینزم ایز ویل ایز اس جگہ کا ویدر، ٹھیک ہے، موسم، لینڈسکیپ، یہ ساری چیزیں ورک کرتی ہے ٹوگیدر۔ اب کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہماری ایک اچھی سی اچھی لائف بن جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی اور یہ تعریف ہے اس کی۔ یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں جاندار بھی رہتے ہیں، غیر جاندار بھی رہتے ہیں، ان کے درمیان یا غیر جانداروں اور جانداروں کے درمیان اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ اب زندگی گزارنے کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے جو روز بروز ہمیں پتہ ہے ماحول میں تبدیلی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ایک جیسا موسم نہیں ہوتا، آج بارش ہے تو کل کیا ہو گیا۔ اور آپ کو بتایا بھی تھا ایٹماسفیئر کا جو ٹمپریچر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے ارتھ کا، وہ روز بروز بڑھ رہا ہے 0.75۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ 7 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، سائنٹسٹ نے کیا کیا ہے، اوپر جو ہے نا دوسرا جو ہمارا سیٹلائٹ ہے، ٹھیک ہے، پلینٹ ہے، اس پہ جا کے یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہاں کا ٹمپریچر بہت کولڈ ہے، مائنس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ رہنے کے لیے کچھ اقدامات کیے کہ ہم نے رہنا کہاں ہے، کیونکہ اس ارتھ کا بھی جو ایٹماسفیئر ہے وہ یعنی فضا جو ہے نا روز بروز کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ مائنس ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مائنس میں تو ہم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب مائنس میں رہنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، ہم روبوٹس بنائیں گے، روبوٹس کو اوپر بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ ہے 30 پرسنس کا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ روبوٹ بھیجیں گے، وہاں پہ انڈسٹریز یا ایسی کوئی چیز کی مطلب کریں گے کہ اس کو، جیسے کہ ہم پلاسٹک جلاتے ہیں یا اس طرح کچھ چیزیں، اس سے وہ ٹمپریچر مطلب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے انہوں نے کیا ہے کہ ہم وہاں جا کے کچھ چیز اسی روبوٹس کی مدد سے کچھ چیزیں چلائیں گے، جس کا ہمارے پاس یعنی ٹمپریچر بڑھتا رہے گا اور مائنس سے پلس کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ لوگ اب ریسرچ کر رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کے کام ہے کیا ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا، اللہ یسأل الانسان الا ما سعى، ٹھیک ہے۔ تو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے سب بندے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، اپنے ماحول کے لیے کوئی اچھا کردار ادا کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سول انجینئرنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک انوائرمنٹل اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں انسانی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکو، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا انجینئر کون سا ہوتا ہے کہ وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے اچھا راستہ، وہ کم پیسے سے کم وقت میں اعلیٰ معیار قائم کرنا، یہ ایک انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مثال میں نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی۔ اب یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آکسیجن مطلب اس تبدیلی کے تحت ماحول میں جب تبدیلی آتی ہے نا، تو اس تبدیلی کے تحت انسان اور جانور ہوا میں سے آکسیجن جذب کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ پھر شامل کر رہے ہیں۔ اگر مختلف ذرائع سے ہوا میں دوبارہ آکسیجن شامل نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اب تک آکسیجن ختم ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مختلف ذرائع سے ہوا میں دوبارہ آکسیجن شامل نہ ہوتی تو ہم پڑھ چکے نا کہ اب تک یہ آکسیجن ختم ہو چکی ہوتی، اب کورے عرض سے زندگی کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ آکسیجن کی اس کمی کو پودے پورا کرنے کے لیے پودے مطلب ہم لگا رہے ہیں اور ہمیں لگانے بھی چاہیے، یہ صدقہ بھی ہے، اور جانوروں کی پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی جذب کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ توازن بگڑ جائے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے جس شرح سے انسانوں اور جانوروں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی شرح سے درختوں اور پودوں کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اگر
پانی اور دوسری خوراک کا استعمال بھی ہے، ظاہر ہے ہم رہ رہے ہیں، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایکو سسٹم میں ایک دوسرے کی خوراک اور انرجی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کے تحت خوراک زمین سے جبکہ انرجی سورج سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فوٹوسنتھسس عمل بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، ہم پودے لگا رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں سن لائٹ کو، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ان دا پریزنس آف سن لائٹ وہ کیا کرتا ہے، فوڈ پریپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اور زائلم پلوئیم بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا بایو میں کہ ایک فوڈ ٹرانسفر کرتا ہے، دوسرا پانی ٹرانسفر کرتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ ٹرانسپریشن پڑھی تھی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور ایواپوریشن بھی پڑھی تھی۔ تو یعنی ٹرانسپریشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ فضا یعنی پتوں کے اوپر یہ مطلب پانی ہوتا ہے وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پانی اگر پڑا ہو تو اس پہ سن لائٹ پڑتا ہے تو وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو ایکو سسٹم میں یہ کہ ظاہر خوراک کی ضرورت ہے تو وہ ہم زمین سے لیتے ہیں، اور جبکہ انرجی سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ایکو سسٹم ایلیمنٹس میں انرجی میں پانی، نائٹروجن اور زمینی نمکیات شامل ہیں۔ پانی بھی شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے، پانی زمین سے ہی آتا ہے نا۔ اسی طرح انرجی ہو گئی ہماری، وہ سن لائٹ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نائٹروجن اور سائل جیسے نمکیات ہوتے ہیں، اور منرلز شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اس میں ایکو سسٹم میں دو قسم کے فیکٹرز پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز، اور دوسرے کو کہتے ہیں انٹرنل فیکٹرز، ٹھیک ہے۔ اب بیرونی عوامل میں کلائمیٹ اور بنیادی اجزاء جتنے بھی شامل ہیں، یہ دس از کالڈ ہمارے پاس ایکسٹرنل فیکٹرز ہے۔ اب بنیادی اجزاء میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، چٹانیں ہو سکتی ہے، سوائل ہو سکتا ہے، اور اندرونی عوامل میں تحلیل زیادہ اہم ہے، تحلیل ڈیکمپوزیشن، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، اگر لیٹ سپوز کوئی جاندار مر جاتا ہے یا اس طرح کوئی چیز ایسی پڑی رہتی ہے تو وہ سوائل کے ساتھ اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی رہتی ہے، ایک ڈینڈ وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک، گلنا سڑنا جسے ہم کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے، جیسے ہم فروٹ کا ایک بنانا کھاتے ہیں، اس کا جو چھلکا ہم پھینک دیتے ہیں کچھ تھوڑی دیر مطلب تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ ڈیکمپوز کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی جاندار چیز مر جائے تو وہ ڈیکمپوز کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انٹرنل فیکٹر میں شامل ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔